السلام علیکم ناظرین، پاکستانیوں اور چائنیز کے لیے بڑی زبردست خبر ہے۔ آپ کو ایک تو ہم نے بتایا تھا کہ روس نے انڈیا کو S-400 میزائل سسٹم دینے سے انکار کیا ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ انڈیا دوبارہ پریشر ڈالے گا۔ مودی نے پیوٹن کو فون کیا اور پریس ریلیز میں بتایا کہ ہمارے مشترکہ معاملات ہیں، ہم نے مل کر کام کرنا ہے۔ اصل میں دباؤ اور پریشر تھا کہ آپ چائنا کے پریشر میں نہ آئیں اور انڈیا کو جلد از جلد S-400 میزائل سسٹم کی فراہمی یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے روس کو آرڈر دیا تھا کہ ہمیں 21 MiG-29 طیارے چاہئیں اور فوری طور پر ہمیں سہوئی 30 طیارے بھی فراہم کریں، اور جو کہ 12 طیاروں کا مطالبہ کیا گیا، یعنی 12 سہوئی 30 طیارے اور 21 MiG-29 طیارے فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ٹوٹل یہ 33 طیارے انڈیا نے ڈیمانڈ کیے تھے، کیونکہ بھارت کو اس وقت 2 فرنٹ کا سامنا کرنا ہے، چائنا کا اور پاکستان کا۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، پاکستان اور چائنا کے لیے اچھی خبر کہ روس نے انڈیا کو S-400 میزائل سسٹم دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا نے دوبارہ روس پر پریشر ڈالا کہ ہمیں جلد از جلد S-400 میزائل سسٹم فراہم کریں، جس کا ابھی کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ اب پوری دنیا میں انہوں نے ایک طوفان برپا کر دیا تھا کہ ہم نے 33 فائٹرز لے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے ارمانوں پر دنیا کے ٹاپ لیڈنگ آؤٹ لیٹ یعنی فوربز نے مکمل طور پر پانی پھیر دیا ہے۔ فوربز نے اپنے 19 جون کے شمارے میں کہا تھا کہ انڈیا چائنا سے لڑائی کے لیے غلط طیارے لے رہا ہے، اس میں چائنا کے ساتھ پاکستان کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ انڈیا نے ان طیاروں کے ذریعے پاکستان اور چائنا دونوں ملکوں کا سامنا کرنا ہے۔ یعنی یہ وہ طیارے ہیں جو پاکستان اور چائنا کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کے پیچھے اصل چیز نکل رہی ہے کرپشن اور کمیشن۔ تو اصل میں ایک انڈین فرم سہوئی 30 طیارے لائسنس کے تھرو انڈیا میں ہی تیار کرتی ہے، یعنی ایسا سمجھ لیں کہ روس ان کو جو طیارے دے رہا ہے وہ انڈیا کی کمپنی اور انڈیا کے اندر سے ہی خرید رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ روس ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ناظرین، روس انڈیا کے ساتھ یہ کر رہا ہے کہ انڈیا جو طیارے روس سے خریدنے جا رہا ہے یہ پرانے ماڈلز کے ہیں، اور انڈیا کے حوالے کرنے سے پہلے روسی اہلکار انہیں تیار کریں گے، یعنی سمجھ لیں ان کی ٹیوننگ کریں گے، ان کو اوور ہالنگ ان کی کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، اور پرانے طیاروں کو مینٹین کر کے نئے بنا کر انڈیا کو فروخت کیے جائیں گے۔ یعنی آپ پوری طرح سمجھ لیں کہ یہ طیارے نہ تو اب روس بناتا ہے، نہ ہی کچھ اور ہے ان کے پاس، بلکہ گراؤنڈ کیے ہوئے استعمال میں لانے کے لیے طیارے ہیں، ان کو وہ دوبارہ ٹھیک کر کے انڈیا کو $780 ملین میں بیچنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ $780 ملین کا معاہدہ ہے جو روس نے کیا ہے، لیکن یہ طیارے نئے نہیں ہوں گے بلکہ کافی پرانے ماڈلز ہیں۔ تو اب سمجھ لیں کہ سہوئی 30 اور MiG-29 کی صورتحال کیا ہے۔ اصل میں یہ جو رافیل طیارے ہیں انڈیا نے پہلے خریدنے تھے 128، لیکن بعد میں اچانک فیصلہ کیا کہ ہم صرف 36 طیارے خریدیں گے۔ جب کانگریس کے راہل گاندھی نے پوچھا کہ صرف 36 طیارے کیوں خریدنے ہیں، تو پتہ چلا کہ ان میں کمیشن بہت زیادہ کھائی جا رہی ہے، اس لیے دوسری جگہوں سے خریدنے کا فیصلہ ہوا۔ اب دنیا کے لیڈنگ آؤٹ لیٹ میگزین فوربز نے کہا ہے کہ انڈیا بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے۔ انڈیا نئے فائٹرز جیسے کہ سہوئی 30، MiG-29 اور تیجا وغیرہ، یہ سب میڈیم طرح کے طیارے ہیں۔ انڈیا صرف اور صرف اپنی ایئر فورس کی قابلیت کو بڑھانا چاہ رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے 28 فرنٹ لائن اسکواڈرن سے لے کر 40 فرنٹ لائن اسکواڈرن تک لے جائے۔ یہ پاکستان اور چائنا کا کسی صورت مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں رافیل، سہوئی 30 اور MiG-29 یہ اصل میں میڈیم فائٹرز ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کی لاک ہیڈ مارٹن جو F-16 بناتی ہے، اس کی پوری طرح کوشش ہے کہ کسی طرح سے انڈیا سے کانٹریکٹ کر کے انڈیا کو F-16 اور F-18 طیارے بیچے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہر کمپنی اپنے بزنس کی توجہ چاہتی ہے، اس طرف توجہ دیتی ہے، تو لاک ہیڈ مارٹن بھی توجہ دے رہی ہے۔ تو ناظرین، حال ہی میں انڈیا نے طوفان مچا دیا کہ ہمیں سہوئی 30 چاہیے، MiG-29 وغیرہ وغیرہ۔ ان کی بات آپ سمجھ لیں کہ سہوئی 30 صرف کاغذوں میں اچھا ہے، لیکن پرفارمنس اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر پاکستان اور چائنا کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے تو سہوئی 30 کام نہیں کر پائے گا۔ 1999 میں پاکستان اور انڈیا کو کارگل کے حوالے سے تنازع ہوا، اس میں بھی انڈین میراج 2000 طیارے کی وہاں آ کر بس ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب چائنا کے ساتھ انڈیا کی لڑائی ہے، اور وہ سیاچن، کارگل اور لداخ میں جو لڑائی ہونے جا رہی ہے وہاں پر سہوئی 30 تو کام ہی نہیں کرے گا۔ دوسرے طیاروں کے مقابلے میں ان طیاروں کی ایئر ٹو گراؤنڈ یعنی فضا سے زمین پر پرفارمنس مکمل طور پر ناکام اور غلط ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ بلندی پر یعنی پہاڑی علاقوں میں جو ایئر بیسز ہیں وہاں پر سخوئی 30 کی پرفارمنس نہ ہونے کے برابر ہے۔ لداخ والی سائڈ پر انڈیا کا ایک ایئرپورٹ ہے جس کو کشوک بکولا ایئرپورٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس ایئر بیس کی رن وے 9000 فٹ لمبی ہے اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 11000 فٹ بلند ہے۔ اب یہاں پر اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو ان کنڈیشنز میں سخوئی 30 طیارے مکمل طور پر ناکام ہیں۔ اس صورتحال میں یہ کیا کریں گے کہ سخوئی 30 کو وہاں سے میزائل لانچ کریں گے تو جو جہاز پاکستان اور چائنا کے پاس ہیں ان کی صلاحیت کے آگے تو یہ سخوئی 30 کچھ بھی نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ رفیل کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ رفیل چائنا کے J-20 اسٹیلتھ فائٹرز سے کم از کم 20 یا 25 سال پرانا ہے۔ یہ جو دوبارہ تیار کر کے سخوئی 30 وغیرہ اٹھانے جا رہے ہیں روس سے، یہ تو ویسے ہی 40 یا 50 سال پرانے ہیں۔ یہ نہ تو زیادہ بلندی پر کام کر پائیں گے، نہ ہی نشانہ لے پائیں گے، اور اس کا سارا فائدہ پاکستان اور چائنا کو ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بہت سارے معاملات میں انڈیا سے پیچھے ہے، لیکن جب دفاعی ساز و سامان پر پاکستان پر پابندیاں لگ گئیں تو پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر کام کیا، اور آج J-17 تھنڈر کی سیریز اتنی زبردست ہو چکی ہے کہ پاکستان کے پاس ایڈوانسڈ سسٹم ہے، اور JF-17 بلاک 2، 3 اور اس کے بعد یہ معاملات چلتے چلتے مزید آگے جاتے ہیں۔ لیکن انڈیا کے وہ 40 یا 50 سال پرانے طیارے انڈیا والے لے رہے ہیں، کیونکہ انڈیا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح ایک ہی وقت میں پاکستان اور چین سے اتنے ہائی ایلٹیٹیوڈ پہ جنگ ہو سکتی ہے، جیسے کہ لداخ میں اور گلگت بلتستان میں حالات بنتے جا رہے ہیں۔ مودی کے آنے کے بعد اسرائیل نے انڈیا کو بتایا کہ اگر تمہیں ملکوں پر قبضہ کرنا ہے تو وہ فوج کے ذریعے ہوتا ہے، حال ہی ایسا نہیں ہوتا کہ تم TTP اور BLA وغیرہ تنظیمیں کھڑی کر دو یا بنگلہ دیش کی طرح مکتی باغنی کھڑی کر دو وغیرہ وغیرہ، تب جا کر انڈیا یہ طیارے خریدنا چاہ رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ روس چائنا کے ساتھ بیٹھا ہے، وہاں پر معاملات خراب ہیں، لہٰذا پاکستان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس یہ طیارے آ بھی جاتے ہیں تو انشاءاللہ جب یہ جہازوں کو چلائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ویسے ان کے پائلٹ بھی نکمے ہیں اور لڑنے کے معاملے میں ان کا ویسے ہی برا حال ہے، یہ تو ابھینندن کو دیکھ کر ہم جان چکے ہیں۔ اور اب تو ایک انٹرنیشنل ادارے نے کہہ دیا ہے کہ انڈیا چائنا اور پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ تو دوستو ایوری ڈے TV کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔